سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ کو دبنگ پیغام دے دیا، کہتے ہیں کسی صورت خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان امن میں شراکت دار ہے، جنگ میں نہیں۔ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر حماقت کی۔ امریکہ کیسا دوست ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے رہے اور وہ ہم پر بمباری کرتا رہا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا ایک دہشت گرد لندن میں ہے، کیا وہاں ڈرون حملہ کر دیں؟ کیا برطانیہ ہمیں حملے کی اجازت دے گا؟ وزیر اعظم کی تقریر میں جنرل پرویز مشرف سب سے زیادہ ہدف تنقید رہے۔ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور اپنی تقریر کے دوران انہوں نے امریکہ کو دبنگ پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن میں شراکت دار ہے، جنگ میں نہیں۔ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر حماقت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کیسا دوست ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے رہے اور وہ ہم پر ہی بمباری کرتا رہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک دہشت گرد لندن میں ہے، کیا وہاں ڈرون حملہ کر دیں؟ کیا برطانیہ ہمیں حملے کی اجازت دے گا؟ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے دوران جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سب سے زیادہ ہدف تنقید رہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان اور اس دوران انہوں نے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا، خصوصاً پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج قومی اسمبلی میں جنرل پرویز مشرف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں۔ عمران خان جنرل پرویز مشرف کے مداح رہے ہیں، لیکن آج وہ انہی پر تنقید کر رہے تھے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں تو ہمیشہ سے ان کو یہی کہتا تھا کہ پرویز مشرف سے دور ہے، اور بلکہ میرا پہلا اختلاف بھی 2002 میں ریفرینڈم پر ہوا تھا، جب ہماری سینٹرل کمیٹی میٹنگ تھی تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جا کے مشرف کو ملنا چاہیے اور ریفرینڈم کی حمایت کرنی چاہیے، تو میں اس میٹنگ سے اٹھ کے چلا آیا۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے عرصے بعد مجھے یہ کہا کہ ہاں آپ صحیح تھے، میں غلط تھا، مجھے اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھے ریفرینڈم کی حمایت کرنے کے بعد جب ان کو اس کی اصلیت کا پتہ چلا کہ بھئی جو ان سے وعدے تھے یا کوئی ان کو کہیں کوئی اس قسم کی امید دلائی تھی کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے، وہ باتیں بالکل بے بنیاد ثابت ہوئیں، اور اس کے بعد سے پھر عمران خان صاحب ان کے خلاف ہو گئے۔ جب تک وہ ریفرینڈم نہیں ہو گیا 2002 تھا، تب تک عمران خان صاحب ان کی حمایت کرتے رہے تھے۔ حامد صاحب، یہ فرمائے گا کہ جب پرویز مشرف نے افغانستان میں امریکہ کی وار آن ٹیرر کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو اس وقت عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا؟ کیا وہ اس کے حق میں تھے یا اس وقت بھی وہ پرویز مشرف کے خلاف کھڑے تھے؟ اس کی انہوں نے حمایت کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا حمایت کا، یہ ان کی مجبوری ہے، یہ مجبوری کے حالات میں انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے، لہذا ان حالات میں اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ موقف تھا عمران خان صاحب کا، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت سپورٹ کی تھی۔ اس وقت ان کا خیال یہ تھا، اور یہ خیال کا انہوں نے کئی دفعہ اظہار بھی کیا تھا کہ اگر یہ امریکہ کی بات مشرف نہ مانتا تو امریکہ نے پاکستان پہ حملہ کر دینا تھا، اس لیے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشرف کی مجبوری تھی۔ ٹھیک ہے، حامد خان صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اہم خبر آپ کو دیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 13 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سمری اوگرا کی جانب سے بھیجی گئی تھی، جسے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے منظور کرتے ہوئے قیمتوں میں 2 روپے 13 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس کی۔ شاہ محمود قریشی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بلاول بھٹو نے ماضی یاد کرا دیا، بولے شاہ صاحب وزیر خارجہ تھے تو یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے انہیں نکال دیا۔ عمران خان وزیر خارجہ کے فون ٹیپ کروائیں، خان صاحب کو لگ پتہ جائے گا یہ کیا چیز ہے۔ شاہ محمود قریشی الزامات کی تردید نہ کر سکے، بلاول بھٹو کو بچہ کہہ دیا۔ وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران لوٹا لوٹا کے نعرے بھی لگتے رہے۔
روایات کی بات کرنے والے اٹھ کے چلے گئے. کدھر گئے؟ بلاول صاحب موجود ہو نا, آ جائیں. میں کہتا ہوں بلاول صاحب آ جائیں, میدان میں آئے نا, آ جائیں یہاں. سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے, آپ کی اکثریت ہے, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا. یہ بالی روایت ہے. جناب اسپیکر, آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے. میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں, میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جناب اسپیکر. اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. پیپلز پارٹی کے قائد نے کہا یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل, میں بھی ان کو جانتا ہوں جب یہ اتنے سے تھے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. وہ جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں, مجھے وزیر اعظم بنا دو. تھینک یو جی. میں آپ کے سامنے سچ نہیں کرا رہا ہوں. وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے. یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2018 میں تمہاری زبان سے ضبط کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں. کیا بات کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب 3 سال کا حساب دیں. مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا اور لیکچر دے رہے ہیں. عوام وزیر اعظم سے تاریخ کا سبق نہیں لینا چاہتے. آپ امیر کو ریلیف اور غریب کو تکلیف پہنچا رہے ہو. عوام اس نااہل حکومت کے باعث مشکلات کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب 3 سال کا حساب دیں. وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ کیا کرے گا. اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. اب ہمیں بتائیں اپنی کیا ہے. عوام آپ سے حساب مانگتی ہے اور ہم آپ سے حساب لیں گے. جو دکھ اور جو مشکل اس وقت پاکستان کے عوام اسی حکومت کی نااہلی, ناکامی کی وجہ سے بھگت رہے ہیں اس وقت, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آپ نے آپ کا 3 سال کا ریکارڈ بتانا تھا عوام کو, یا کم از کم اس سال کا ریکارڈ بتا دیتے. آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو. وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 1970 کے بعد تمام انتخابات متنازع رہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے. انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کی تجاویز سننے کو تیار ہوں. میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ. اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے, اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے, جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز. ریفارمز تجویز دیے ہیں 1 سال سے بڑی ہیں, اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے, EVM مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ EVM مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں, جدھر تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں, وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. اور اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. اور جماعت اسلامی نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی حمایت کا اعلان کر دیا. سراج الحق کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کی شک ختم کر دیں. ملک میں ایک ایسا ادارہ بھی ہو کہ امیدوار سے وہ انٹرویو لے لے, انتخابی اخراجات بھی ایک حد کے اندر ہو اور کنٹرول ہو. ہمارے ملک میں بھی حکومت ہی
उम्मीदवारान को और पार्टियों को इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए फंड दे दे, ताकि एक इंसाफ के साथ हमारे मुल्क में इलेक्शन में लोग हिस्सा ले सके और एक बेहतर कैंपेन चला सके। तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन की तफसील पूछने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तामीराती पैकेज में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन की पूछकश की मुद्दत ख़त्म हो गई है। 1 जुलाई से बिल्डर्स और डेवलपर से ज़राए आमदन पूछे जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस ज़िमन में क्या फ़ैसला हुआ है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म तामीराती पैकेज की मुद्दत आज रात को ख़त्म हो रही है और FPR के ज़राए का ये कहना है कि कल से तामीराती शोबे में की जाने वाली सरमायाकारी पर ज़राए आमदन पूछे जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तामीराती पैकेज में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन पूछने की जो मुद्दत थी वो आज रात को ख़त्म हो रही है। जो तामीराती पैकेज शुरू किया गया था उसके तहत कंस्ट्रक्शन पैकेज में अब तक 447 अरब रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड हुए हैं, जो तकरीबन 1252 मंसूबे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। और आज के बाद अगर रजिस्ट्रेशन की गई तो FPR इन सरमायाकारों और बिल्डर्स और डेवलपर से अपनी जो ज़राए आमदन है वो पूछेगा। ताहम जो फिक्स टैक्स की सहूलत है वो 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स की मुद्दत है तकमील है वो भी 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। जी ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बिजली का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 8 और देही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग होने लगी। कई घंटे की बिजली की बंदिश ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। 5-5 घंटे लाइट जाती है। कैसी हुकूमत है, मेरी पट्टी भी नहीं देती। 12 घंटे लाइट आ रही है और 12 घंटे जा रही है। दिन में सुकून ना रात को चैन। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन अवाम को सताने लगा। बिजली की डिमांड 25,000 मेगावाट और शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। लाहौर में पारा चढ़ते ही बिजली की डिमांड 5,000 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 800 मेगावाट के शॉर्टफॉल ने खतरे की घंटी बजा दी। लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे से बढ़ गया। बिजली की आनियों जानियों से लाहौरिये बिलबिला उठे। बिजली आती नहीं है, 10 मिनट देते हैं बिजली और 3-3 घंटे बिजली आती नहीं। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो गया। 5-5 घंटे लाइट जाती है। रात को 1 बजे जाती है और सुबह जाके कहीं 10 बजे 11 बजे। इतना परेशान किया हुआ लोड शेडिंग ने, आपको क्या बताऊं। 12 घंटे लाइट आ रही है और 12 घंटे जा रही है। मुल्तान, बहावलपुर, डीडी खान समेत जनूबी पंजाब में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। उधर फेस्को में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया, जिससे फैसलाबाद और आसपास के इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। झुलसा देने वाली गर्मी में कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा चढ़ा दिया। कैसी हुकूमत है, मेरी बत्ती भी नहीं देती। 6 घंटे लोड शेडिंग। घर जाने दफ्तर होंगे बत्ती बंद आ, घर जी दा बत्ती बंद आ। ठीक है, बाहर आइए, बाहर गर्मी बहुत आ। लाइट सारा दिन ऑफ रहती है और ना हम जो है बाहर बैठ सकते हैं, बाहर गर्मी ज़्यादा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली 12 से 14 घंटे गायब रहने लगी। उधर कोयटा में 6 घंटे, जबकि योब, डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सब कुछ जो है ना खत्म हुआ। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदी से लोगों के कारोबार ठप होने लगे। हुकूमत ने फौरी तौर पर लोड शेडिंग को कंट्रोल ना किया तो महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। ओवर कराची के हर सनती जोन में हफ्तावार 1 दिन गैस बंद रखने का फैसला हो गया। बकिया 6 दिन मुकम्मल प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। मजीद जान लेते हैं, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताएगा इस सिलसिले में क्या फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनतकारों और SSDC के दरमियान गैस फराहमी में 1 दिन तातील का मामला तय पा गया है। गवर्नर सिंध की दिलचस्पी से सनतकारों की गैस लोड शेडिंग का मामला तय पा गया है। इसी के साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके साथ साथ गैस दौरान कराची के हर सनती जोन से हफ्तावार 1 दिन गैस हॉलीडे का फैसला किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुआवनत से सातों टाउन एसोसिएशन ने SSDC के साथ MOU साइन किया। हर सनती जोन हफ्ते में 1 रोज गैस का इस्तेमाल नहीं होगा। बकिया 6 दिन मुकम्मल प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। फैसल मुइज खान, सदर नॉर्थ कराची सनती एसोसिएशन, उन्होंने ये बताया कि कराची के सनतकारों ने गैस बहरान से निपटने के लिए सदन गैस कंपनी के साथ सातों सनती जोन हफ्तावार बारी बारी अपनी फैक्ट्रियों में
एक रोज का गैस हॉलीडे करेंगे। इसके साथ साथ गैस किल्लत पर काबू पाने के साथ ठीक है वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए। वो कोरोना के बाद कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी अमीर भी थे। उनकी वफ़ात पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गहरे दुख और गम का इज़हार किया और कहा कि डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर की वफ़ात पाकिस्तान और दुनिया भर के मजहबी तबके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि अल्लाह मरहूम के अहले खाना को अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। नैब ने मौवन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर के नैब बारे रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। ताबिश गौहर ने FPCCI में नैब के बारे में रिमार्क्स दिए थे। तर्जुमान नैब का कहना है कि मौवन ख़ुसूसी का बयान हक़ाइक़ के मनाफी, मन घड़त और बेबुनियाद है। गुमराहकुन बयान से बिजनेस कम्युनिटी में नैब के बारे में मनफी तासुर उजागर करने की कोशिश की गई। बयान LNG रेफरेंस पर असरअंदाज होने के साथ साथ रेफरेंस में शामिल मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने की मुबैना कोशिश भी है।